نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ یہ سورہ حج کی آیات ہیں جو آپ کو سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ حج جیسا کہ اس سورہ کے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر حج کے متعلق کچھ احکامات اللہ نے دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ وہ آئیں پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر، جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں وہ چلے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا، اور یہ حج اسی مہینے کے 10 تاریخ، یعنی یہ حج جو ہے ایک تو ویسے 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن حاجی لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو حج کے لیے یہاں پر بتایا گیا اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور صاحب استطاعت کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کریں۔ اس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور سب سے پہلے اس گھر کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے بعد یہ دوبارہ بنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کو مقرر کیا، یعنی کعبہ کو، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کو کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اور حج کے لیے اعلان کر دو کہ لوگ آئے اپنی سواریوں پر پیدل یا اور سواریوں پر دبلے دبلے اونٹوں پر راستے پر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی حج کے دنوں میں فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے ادھر ادھر سے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، دور جاہلیت میں بھی اور اسلام کے بعد بھی، اور اس طرح وہاں کاروبار بھی ہوتا ہے۔ اہل مکہ کی معیشت بھی اسی پہ چل رہی تھی، اور فرمایا فی ایام معلومات، یعنی یہ جو ایام ہیں یہ معلوم ہے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے ان پر اللہ کا نام لیں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور فقیروں کو بھی کھلائیں۔ تو یہاں پر الفاظ ہے ایامی معلومات، یعنی قربانی کے یہ جو دن ہے یہ معلوم ہے،
مشہور و معروف ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن اس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ 2 دن اور ہیں، اور یہ جو 4 دن قربانی کرتے ہیں تو 4 دن کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی جو ہے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن، اور اس کے ساتھ 2 دن اور صحابہ کرام کو بھی اس کے اوپر یہی عمل ملتا ہے۔ سورہ فجر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 رات سے مراد یہ جو چاند نظر آتا ہے 10 تاریخ کو، اس سے لے کر اور یوم النحر یعنی جس دن قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یہ 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان دنوں میں عبادت کرنا اور دنوں کے عبادت کرنے سے اجر و ثواب میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خاص اس کی تلقین کی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو 10 ذی الحجہ سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں جو چاند نظر آتا ہے، تو سب سے زیادہ اللہ کو یہ دن محبوب ہیں اور اس میں نیک اعمال محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان دنوں عبادت کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلے جان و مال کے ساتھ، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے، تو اس کی بات اور ہے، ورنہ یہ 10 دنوں میں عبادت جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ 10 دن کی۔ تو قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، یعنی عید والے دن سے لے کر اور اس کے ساتھ 2 دن۔ تو صحابہ کرام کو یہی طریقہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال الحضا یومانی بعد یوم الاضحیٰ، یعنی یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن قربانی ہو رہے۔ اور ایام تشریق اس کی بھی فضیلت ہے۔ ایام تشریق 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی کل جو ہے ہمارے یہاں کے حساب سے عید جو ہے اتوار کی ہے، تو 9 تاریخ کو فجر کے بعد ہر نماز میں یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے ایام تشریق، یعنی عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے، تو 11 12 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک جو ہے ہر نماز میں یہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے اس کے لیے
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اضحیٰ کے بعد 2 دن ہیں، یعنی 3 دن ہیں، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قال ایام نہر ثلاثۃ ایام، کہ ذبح کرنے کے، قربانی کرنے کے، جانور ذبح کرنے کے 3 دن ہیں، یعنی عید دوسرے دن اور تیسرا دن۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی سے بھی آتی ہے روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے جس دن ہوتی ہے اس کے ساتھ 2 دن اور یہ قربانی کے دن ہیں، اور جن روایتوں میں 4 دن کی قربانی آ رہی ہے وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، منقطع روایت ہے۔ منقطع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے بعد جو روایت کر رہا ہے اس نے سنا نہیں ان سے، تو اس کو کہتے ہیں روایت منقطع۔ تو یہ ہے اس کا معاملہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ جانور جو ہے بہت زیادہ کمزور نہ ہو کہ دور سے دیکھنے میں بہت زیادہ کمزور نظر آئے، ہڈیوں پسلیاں نظر آئیں، کوئی عیب نہ ہو، ایسا عیب جو دیکھنے میں واضح نمایاں ہو، چلنے میں اگر وہ لنگڑا کے چل رہی ہے تو یہ عیب ہے، اگر سینگ ٹوٹا ہے یا کان کٹا ہوا ہے، کوئی بھی عیب جو بالکل نمایاں ہوتا ہو اس کے اندر، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جانور 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ تو یہ سادہ سے آسان سے مسائل ہے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے نالج میں رہے، ویسے بھی ہماری پریکٹس ہوتی ہے، کرتے رہتے ہیں ہم قربانی وغیرہ۔ اور گائے میں 7 حصے ہیں، اور دمبا یا بکرا جو ہے اس میں نہیں ہے، اور اونٹ میں خالی 10 حصے ہیں، 10 تک حصے ہیں اونٹ کے اندر۔ گائے میں 7 حصے ہیں، اور بکری وغیرہ میں اس میں حصے نہیں ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر کوئی بھی فرد ایک بکرا قربانی کرے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، کفایت کر جاتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ جو بھی اس گھر میں آئے اللہ کے گھر کا طواف کرے تو صرف ایک اللہ کا ہو کر، یعنی اس کا رخ ایک اللہ کی طرف ہو، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اس طرح کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شریک کرے اللہ کے ساتھ، شرک کرے، فکأنما خر من السماء، وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، آسمان سے گرا اور پرندوں نے اچک لیا۔ دیکھیں یہاں پر لفظ آیا خرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں گرنا۔ آتا ہے نا یوسف علیہ السلام کے لیے خروا لہ سجدا، کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ تو گرنے سے مراد لازمی نہیں ہے کہ زمین پہ گرنا ہو، خرہ کے معنی ہے اوپر سے نیچے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ جو شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ آسمان سے گر پڑا اور پرندوں نے اسے اچک لیا، زمین پہ نہیں آیا ابھی، لیکن اس کے لیے لفظ خرہ آ رہا ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ خرہ کے معنی اوپر سے نیچے آنا بھی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا سجدہ ضروری نہیں ہے کہ
ان کے بھائیوں نے زمین پر پیشانی رکھ کے کیا ہو، بلکہ ان کے ادب و احترام میں جھک جانا نیچے کی طرف، یہ بھی سجدے میں شامل ہے۔ تو خر لو سجدہ کا یہی مطلب بنتا ہے۔ تو یہاں آ رہا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندے اٹک لے گئے، یا ہوا نے ان کو دور کہیں جگہ لے جا پھینکا، یعنی شرک کرنے والے کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ذالک، یہ ہے ہمارا حکم، ومن یعظم شعائر اللہ، جو شخص اللہ کی حرمت نشانیوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کی تعظیم کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو اللہ کے گھر، قدیم گھر بیت اللہ لے جانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام وہیں رہ گئے تھے، اپنے آبائی وہیں پلے بڑے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام مکے میں لے کے آ گئے تھے، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اللہ کے گھر کی کچھ علامات تھیں، وہاں پر گنبد سی بنی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کعبہ تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر۔ چلنے پھرنے کی عمر تھی، قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، اور انہوں نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں، وہ کام کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب لی ساجدین اللہ کی طرف سے تھا، اور اس میں اللہ کی مشیت شامل تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان جو حکم آپ کو دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بچے کو لٹا دیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فدیہ بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کو فدیہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ کون بنا؟ جانور بنا۔ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام بھی مخلوق ہے اور جانور بھی مخلوق ہے، یعنی فدیہ مخلوق کا مخلوق بن گیا، بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا لی ساجدین، کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، اور نبی جب خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ خود مراد ہوتا ہے، یعنی اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی جگہ شیطان آ جائے، نبی کی جگہ کوئی اور آ جائے تعبیر کے اندر، ایسا نہیں ہے، نبی کی جگہ نبی ہوگا۔
یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب تعبیر کے اندر جب یہ سارے بچھڑے ہوئے بھائی والدین اپنے بیٹے سے ملے، وہ ان کو لے گئے دربار میں، تخت بھی تھا، اور پھر قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، تعویذ میں اللہ تھا۔ تو دیکھیں اللہ جو ہے مخلوق کی جگہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی جگہ نہیں لیتا۔ وہاں ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے اسماعیل کی جگہ فدیہ مینڈے کو بنا دیا، مخلوق کی جگہ مخلوق فدیہ بن گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ فدیہ بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی جگہ لے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی جگہ خود آ جائے یا مخلوق کی جگہ فدیہ بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سجدہ جو ہے در حقیقت یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، ان کی فضیلت اور بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے تھا۔ خیر، یہ ایک بات نکل آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو بعد والوں کے لیے جاری کر دیا، یعنی قربانی ہر ایک کے اوپر فرض تھی، ہر امت پہ فرض تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، فرض تو نہیں ہے لیکن یہ حسب حیثیت واجب کے درجے میں آتی ہے۔ واجب کا جو درجہ ہے وہ فرض سے نیچا ہے۔ تو اس طرح سے مینڈا ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کی سنت کو جاری کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ حج کے ایام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ صرف قربانی کرنا نہیں ہے، جانور کی قربانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، تمہارے لیے ابراہیم ان کے ساتھیوں کا اسوہ سب سے بہترین ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں۔ براء کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم پہ تبرہ کرتے ہیں، بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کفرنا بکم، اپنے والد کو خطاب کیا۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، اللہ نے نام بھی بتایا ہے۔ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم نے ان مورتیوں کو اپنا الہ بنا دیا، معبود بنا دیا۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے باپ کو قوم کو کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے گمراہ لوگ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ کفر کی کو جب تک کفر نہیں کہا جائے گا تو اس وقت تک ایمان جو ہے انسان کے اندر نہیں آ سکتا، جب تک کہ وہ کفر نہ کہے، شرک کو شرک نہ کہے۔ تو یہ یعنی کفار و مشرکین کا کفر کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کے اسوہ کا اختیار کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج کے لیے پہلے تو مشرکین اور ایمان والے سارے حج و عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا قرآن کے اندر کہ انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرک جو ہے نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جانے دو۔
یہ اللہ کا حکم ہے، قطعی حکم ہے مشرکین کے لیے۔ جب یہ سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بھیجا، ان کے پیچھے علی کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو۔ تو انہوں نے اعلان کیا مکہ میں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر کا طواف نہیں کرے گا، برہنہ و طواف نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ مشرکین کے بعض قبائل برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس دن سے لے کے فتح مکہ کے بعد اور یہ حکم اللہ نے جاری کر دیا کہ کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں ہماری جماعت کے جو امیر تھے محمد حنیف صاحب، انہوں نے کیا حرکت کی، اللہ کے حکم کے خلاف مشرکین کو انہوں نے حج کی دعوت دی، حج کی تربیت دی، طریقے سکھائے، حج کی تبلیغ کی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے مشرک نجس ہے، اسے خانہ کعبہ کے قریب جانے نہ دو۔ تو دیکھیں اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو ایمان کے تین ذریعے ہیں، یا تو کسی برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو، اگر زبان سے برا کہنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب یہ کیسا امیر ہے اس تنظیم کا کہ یہ ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے کہ دل میں برا جاننا۔ یعنی مشرکین اگر آج جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، سعودیہ والوں نے اجازت دی ہے انہیں، تو یہ اللہ کی کتاب کا کفر ہے، انکار ہے یہ اللہ کی کتاب کا۔ تو اگر ہم روک نہیں سکتے تو زبان سے کہیں گے، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانیں گے۔ لیکن حنیف نے کیا کیا، عملی طور پر حج کے پمفلٹ چھپا کر مشرکین کے اندر تقسیم کروائے اور کہا کہ جاؤ اور حج اس طرح سے کرو، اور باقاعدہ ان کو حج کا طریقہ سکھایا۔ کتاب کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ دیکھیں یہ آیت اللہ نے ایمان والوں کے لیے نازل کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، پورا کرو حج کو، والعمرہ، عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے۔ یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اتاری، حنیف نے اسے مشرکین کے لیے کر دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے جو مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کیا کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، تبرہ بھیجتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو دیکھیں صرف مشرک جو ہے انہی کا رد نہیں کرنا ہے، جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کا بھی انکار کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، انتم لہا واردون، اس میں داخل ہو کے رہیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف مشرکین کو نہیں، ان کے جو معبود ہیں ان کی بھی تنقیص کرتا ہے۔ یعنی ہمیں صرف مشرکین کا رد نہیں کرنا ہے، بلکہ مشرکین کے جو معبود ہیں ان کا بھی انکار کرنا ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا کہ یہ مشرک ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، بلکہ جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، چاہے وہ علی حجویری ہو یا معین الدین چشتی ہو یا عبد القادر جیلانی ہو، جس کو بھی اللہ کا شریک بنا رہے ہیں ان کا بھی انکار کرنا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ جو جگہ جگہ آ رہا ہے نا قرآن کے اندر، ولا تکونن من المشرکین، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے بالکل آپ کی علیحدگی ہو گئی۔
علیحدگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے نکل جائیں، مطلب عقائد اور نظریات کے لحاظ سے علیحدگی ہو گئی بالکل مکمل، اس میں کوئی اتحاد کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھائی بہن ہیں بھلے مشرک ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ یہ اسماء رضی اللہ عنہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن تھی، بڑی بہن تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ مکے سے مجھ سے ملنے کے لیے مدینے آ رہی تھی، وہ مدینے آئی تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ولا تکونن من المشرکین کا مطلب یہی ہے، ایمان کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ باقی دنیا داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ آپ نبھا سکتے ہیں۔ بیٹا باپ کی عزت کرے وہ اپنی جگہ ہے، وہ تمیز نہ کرے، باپ بھلے مشرک ہے لیکن اس کے سامنے صحیح توحید اور شرک کو واضح کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ آزر، دیکھیں قرآن نام بھی لے رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا انی اراک اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم نے مورتیوں کو اپنا معبود بنایا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان آپ بھی گمراہ ہو، آپ کی قوم بھی گمراہ ہے، آپ کے باپ دادا بھی گمراہ ہے۔ تو یہ ہے دیکھیں ایمان کا تقاضا کہ حق کو واضح کرنا۔ دیکھیں اگر آپ حق کو واضح نہیں کریں گے تو حق کبھی بھی پھیلے گا نہیں۔ توحید کی دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ توحید کی دعوت دو، توحید کے خلاف جو بھی ہے اس کا انکار کرو، اس کا انکار کرو۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مگر کس طرح؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے علیحدگی اختیار کر کے، اجتناب کر کے، الگ ہو کر۔ یہ ہے ایمان کی شرط، یعنی تکفیر جو ہے دین کا لازمی حصہ ہے، یعنی طاغوت کا کفر کا کفر کرنا دین کا لازمی حصہ، اس کے بغیر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔